وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی دکھائی نہیں دیتے، کافروں کی طرح منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، ایمان والے طرح میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوٹ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مثل بشر، اب سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس کو اگر عاجزی نہیں بولتے تو آپ کو یار چلے گا نہیں۔ اب میں بولوں کہ بھائی تمہارے والد صاحب، میرے والد صاحب وہی وہ وزیر ہیں، اچھا تمہارے والد صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے وزیر ہیں، لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ تمہارے والد صاحب ایک ہی ہیں، تو آپ دیکھنا پھر ایسے مطلب کھوپڑی گھومے گی۔ نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے۔ ان کے تمام جلسے دیکھ لو، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں پتا تھا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ویسے تھے، نبی تو ایسے تھے۔ ابھی تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لیے رکھتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو ان کا ہے ہی ہوا ہی کب؟ نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ہے۔ ارے نادان بدبختے، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ پکڑ، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ۔ میرا سوال ہے رضا خانیوں سے، رضا خانیوں، بریلویوں، تم جتنے بھی ہو، میرا یہ سوال کا جواب ضرور دینا کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے اور تم ان کی ذات کو ہی نور مانتے ہو تو تمہارے اوپر سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر انہوں نے ولادت کیوں لی، انہوں نے جنم کیوں لیا؟ اگر وہ نور ہے تو وہ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو وہ کپڑا کیوں پہنتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو وہ پانی کیوں پیتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو انہیں پیاس اور بھوک کیوں لگتی تھی؟ اگر وہ نور ہے تو وہ بارش میں کیوں بھیگتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو وہ راستوں میں کیوں چلتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو وہ جنگ کرنے کے لیے کفاروں کی طرف کیوں جاتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو انہیں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ اگر وہ نور ہے تو انہیں زہر کا ان کے اوپر اثر کیوں ہوا؟ اگر وہ نور ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اوپر اپنے پیٹ میں پتھر کیوں باندھا کرتے تھے؟ اگر وہ نور ہے تو ان کے اوپر موت کیوں اتاری ہوئی؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات تمہارے ذمے رہے گا، اور اگر تم نے قیامت تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، تمہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ تم نے نبی کی ذات سے کھیلا ہے، نبی کی ذات سے تم نے کھیلا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو بھی نبی کے متعلق اپنی طرف سے فیصلہ کر دو گے وہ فیصلہ تمہارا مان لیا جائے گا؟ یہ تمہاری بدغمانی ہے، یہ تمہارے عقل کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے۔ جہاں قرآن کریم نے کہہ دیا بشر ہے تو وہ بشر ہے، نور ایک صفت ہے، لیکن تمہارے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تالا لگا دیا ہے۔ اقفالها، یہ تمہاری مثال ہے قرآن کریم کے اندر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا، کیا کوئی ہے سمجھنے والا جو قرآن کریم کو سمجھے؟ موت حیات کیوں نبی کے اوپر طاری ہوئے؟ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون بالاسواق، کہ آپ سے پہلے، اے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں تمام کے تمام کھانا بھی کھاتے تھے اور راستوں میں چلتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کر کے کہا، آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں آئے ہیں کہ آپ کو کھانا نہ کھانا پڑے، آپ کو چلنا نہ پڑے، آپ کو بھوک نہ لگے، آپ کو پیاس نہ لگے۔ یہ کافر
یہ کافر کی جماعت ایسی جماعت ہے، اگر ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ نبی فرشتے بن جائیں، انہیں کھانا پینے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں کمانے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں بیویوں کی خواہش نہ ہو، یہ کافروں کے مطالبے اگر پورے کر دیے جائیں تو واللہ یہ کافر تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کافروں کی بات میں آپ ہرگز نہ پڑیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، کھانا بھی کھائیں اور کپڑے بھی پہنیں اور دعوت و تبلیغ بھی کریں، نبوت کا کام بھی انجام دیں۔ ہم نے آپ تمام انسانوں میں سے ایک انسان کا اختیار کیا ہے، ایک انسان کو چوائس کیا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے تمام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نورانیت ہونا یہ الگ صفت ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات تمہیں دینے پڑیں گے، اگر تم نہیں دے سکتے ہو تو تم اپنی خیر مناؤ۔ کافروں نے نبوت کا انکار کیا، بشریت کی تصدیق کی۔ کیا؟ کافروں نے نبوت کا انکار کیا اور بشریت کی تصدیق کی، اور ان رضا خانیوں نے بشریت کا انکار کیا اور نورانیت کی تصدیق کی۔ یہ دونوں میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ انکار کافروں نے بھی کیا تھا اور انکار رضا خانیوں نے بھی کیا ہے۔ رضا خانی بھی کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ بشر ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے، نور ہے، بشر نہیں ہے۔ دونوں میں اب فرق سمجھیے۔ لیکن ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ایسا ہے کہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی حساس مسئلہ لے کر اور ایک بہت ہی نازک عقیدہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رضا خانی اور مسلک اعلیٰ حضرت والے جن کا تعلق بریلی مسلک سے ہے، ان کا ایک الزام یہ ہے اور ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے یا بشر ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا مانتے ہیں؟ نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں؟ بشر یعنی انسان۔ سب سے پہلے تو ان کا عقیدہ میں واضح کروں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہی نور مانتے ہیں، یعنی حقیقتاً نور مانتے ہیں، اور ظاہری شکل بشریت کی مانتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو نور، اور بشر کی شکل میں دنیا کے اندر وہ تشریف لائے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہے بشر، نور ان کو دے دیا گیا، نور کی بہت ساری علامتیں اور بہت سارے اختیارات ان کو دے دیے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اول وہلے میں بشر ہیں، انسان ہیں۔ بعد میں اللہ نے ان کو جب نبوت کا منصب عطا کیا تو نورانیت انہیں دے دی گئی، اور قرآن کریم ایک معجزہ کے طور پر انہیں دے دیا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن رضا خانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بشریت کا کہیں نہ کہیں انکار ہے۔ وہ بشریت کو صرف سرسری طور پر دیکھتے ہیں، سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مانتے ہیں کہ وہ آپ اللہ کے نبی نور ہیں۔ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ رضا خانی جو قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی آ گئے، نور آ گئے یعنی اللہ کے نبی آ گئے، اور قرآن کریم آ گیا، واضح کرنے والی کتاب۔ یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرنے لگا ہوں۔ میں ان رضا خانیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہ ادھوری آیت ہے، وہ آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اگر آپ آیت کی شروع سے اگر پڑھیں گے اور شروع آیت سے اگر تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر سمجھیں گے تو اللہ نے کیا کہا ہے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ آیت دیکھیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے
یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے پہلی لائن کے اوپر ارشاد فرمایا جاءکم رسولنا، کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے۔ دوسری لائن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جاءکم نور، کہ تمہارے پاس روشنی آ گئی۔ آگے کہا وہ کتاب مبین، اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ تین چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب یہ تین چیزیں کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رضا خانی صرف دوسری لائن پہ غور کرتے ہیں، اوپر والی لائن وہ حذف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور اوپر والی لائن پہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے وہ آیت پڑھتے نہیں پوری، اس لیے وہ بھی دھوکے میں ہے اور ان کے ماننے والے بھی دھوکے میں ہیں۔ قرآن کریم اگر کوئی مکمل طور پر اور ہر آیت کے اوپر، ہر حرف کے اوپر غور کرے تو اسے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی لائن میں اللہ نے ذکر کیا اپنے رسولوں کا، تو جب پہلی لائن میں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ہمارے رسول آ گئے ہیں، اور ایسی بات وہ ظاہر کر رہے ہیں جسے تم چھپا رہے ہو، یعنی یہودیوں اور نصارہ کو انہوں نے کہا۔ دوسری لائن میں اللہ نے کہا کہ روشنی آ گئی، پتہ چلا کہ رسول یہ الگ ایک چیز ہے، الگ ایک ذات ہے، اور روشنی یہ الگ ہے، نور یہ الگ ہے۔ اور تیسری نمبر پہ کہا کہ واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ یہ تین چیزیں ہیں، اسے ذہن میں رکھنا ہے، تین چیزیں ہیں۔ رسول کا ذکر اللہ نے مستقل پرسنل الگ کیا بالکل، اسی طرح نور کا ذکر اللہ نے الگ کیا، اور کتاب مبین یعنی قرآن کریم کا ذکر اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے۔ تو یہاں نور سے جو مراد ہے وہ روشنی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر نورانیت بھر دی، علم کی روشنی اللہ نے پوری دنیا کے اندر بھر دی آپ کے آنے کے بعد، کیونکہ آپ علیہ السلام بہت وقفے کے بعد آئے ہیں۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دار فانی سے چلے گئے، اٹھا لیے گئے، اس کے کئی عرصہ گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو بیچ میں جو بریک ہوا ہے، بیچ میں جو وقفہ ہوا ہے، اس وقفے میں، اس بریک میں بہت ساری گمراہی، بہت سارے غلط کام جنم لے چکے تھے۔ اسے دور کرنے کے لیے اللہ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے رسول بھی بھیج دیا، اور روشنی بھی بھیج دی، اور واضح کتاب بھی بھیج دی۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم روشنی کے ذریعے سے، واضح کرنے والی کتاب کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا فیصلہ کرو۔ آگے اللہ نے دوسری آیت میں خود اس کی تشریح کر دی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت بھی رضا خانی ڈنڈی مارتے ہیں، چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ یہاں جو کہا گیا تین چیزیں، رسول، نور اور کتاب مبین، آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ہدایت کے یہ تین ذریعے ہیں، تین اسباب ہیں۔ جب رسول اور نور ایک ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیوں بیان کیا؟ پہلا سوال، اللہ نے الگ الگ کیوں بیان کیا یہ چیز؟ تو رضا خانی قرآن کریم کی اس آیت کے آدھے حصے سے دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول الگ ہے، نور یہ الگ ہے، اور واضح کرنے والی کتاب یہ الگ ہے۔ نور ہونا یہ اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے، اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے، ان کی ذات قرار دینا یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ آئیے دوسری دلیل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلواتے ہیں، صرف فرماتے نہیں کہلواتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا اور میرا خدا صرف ایک ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت جس سے مخاطب تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کافروں کی جماعت تھی،
جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح، یعنی جو کافر جو انسان ہے ان کی طرح میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی میرا انتخاب کیا ہے، اور میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ یہاں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور توحید کی دعوت کافروں کو دی جاتی ہے، یعنی آپ کے سامنے کافر کی جماعت تھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح، وہاں دھرم نہیں دیکھا گیا، وہاں ذات دیکھی گئی کہ بھائی تم بھی ایک انسان ہو اور اسی کے بندے ہو، میں بھی ایک انسان ہوں، اسی کا بندہ ہوں۔ آگے کتاب کے اندر دیکھیے، تفسیر ابن کثیر کے اندر پورا ہیڈنگ مارا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور رسول ہے اور معبود ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے جو آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، مثل کا معنی ہوتا ہے طرح، کسی کے مثل ہونا، کسی کے جیسے ہونا، یہ معنی ہوتا ہے، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اگر کوئی مجھے سچا نہیں سمجھتا تو پھر وہ بھی اس طرح کا قرآن لا دکھائے جس طرح کا قرآن میں لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے کافروں سے کہا تھا یہ چیز۔ آگے سورہ فرقان آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ یہاں پر کافروں کی جو جماعت تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا کرتی تھی کہ یار ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو بالکل فرشتوں والی صفت کا ہو، یعنی فرشتوں جیسا ہو یا اس کے ساتھ فرشتے ہوں۔ یہ ایسا نبی ہے، یہ ایسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھا رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، یعنی یہ انسان کی طرح ہے، انسان کی طرح۔ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ اسے تو فرشتوں جیسا ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ کھانا بھی نہ کھائے، بازاروں میں چلے بھی نہیں، اور نکاح بھی نہ کرے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام بھی نہ کرے، تجارت بھی نہ کرے۔ کافروں کا مطالبہ یہ تھا۔ کافروں نے نبوت کا انکار کیا، بشریت کی تصدیق کی۔ کیا؟ کافروں نے نبوت کا انکار کیا اور بشریت کی تصدیق کی، اور ان رضا خانیوں نے بشریت کا انکار کیا اور نورانیت کی تصدیق کی۔ یہ دونوں میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ انکار کافروں نے بھی کیا تھا اور انکار رضا خانیوں نے بھی کیا ہے۔ رضا خانی بھی کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ بشر ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے، نور ہے، بشر نہیں ہے۔ دونوں میں اب فرق سمجھیے۔ لیکن ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ایسا ہے کہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ بشر حقیقی اعتبار سے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے، اپنی والدہ کے کوکھ سے جنم لیا ہے، اور نبوت کے اعتبار سے اور نبی ہونے کے اعتبار سے، سید الانبیاء ہونے کے اعتبار سے، قرآن کریم بطور معجزہ ملنے کے اعتبار سے وہ نور بھی ہیں، کیونکہ ان سے نورانیت پھیلی ہے، ان سے روشنی پھیلی ہے ہدایت کی۔ یہ چیز تو جو کافروں نے جو طعنہ دیا وہی طعنہ آج رضا خانی بھی دے رہے ہیں۔ کافروں نے انکار کیا نبوت کا اور تصدیق کی بشریت۔ انہوں نے مان لیا کہ بھائی یہ آدمی ہے، یہ تو بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رضا خانیوں نے نبوت کا اقرار تو کیا لیکن بشریت کا انکار کر دیا، فرشتے کے درجے پہ پہنچا دیا، اور کافروں نے اتنا ذلیل سمجھ لیا کہ اپنے سے بھی ان کو گئے گزرا سمجھا۔ یہاں پہ اعتدال کی راہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں حدیث کا حوالہ دینے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی کچھ آیت تھی۔ مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، یا تو وہ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا رسول اور عبد بن جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے رسول اور عبد ہونے کو اختیار کیا، یعنی وہ رسول ہے اور عبد یعنی بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ اس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا تھا۔ اور ایک چیز، یہ نبی نور ہے یا بشر ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو حدیث پاک سے میں ثابت کرتا ہوں۔
صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، کہ میں تیری آزمائش کروں اور تیرے ساتھ لوگوں کی بھی آزمائش کروں۔ یعنی یہ کہ لوگ اس الجھنوں میں پڑ جائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں، اس الجھن میں پڑھ کر اپنے آپ کو افراط اور تفرید کا شکار بنا لیں گے۔ جیسے کافروں نے اتنا انکار کیا اور ایسا مطالبہ کیا کہ وہ فرشتوں والی صفت کا نبی چاہتے تھے، اور انہوں نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ بشریت کا ہی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو علوم دینیہ سے آراستہ فرمائے، اور حقیقی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، چاہے جتنے دلائل آ جائے، قرآن کے سامنے اگر حدیث کے بہت ساری دلائل اگر آ جائیں تو قرآن کریم کو مان لیا جائے گا اور حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کا مطالبہ ہے۔ تو جتنی دلیلیں آپ کے پاس ہے اور جتنے اقوال بزرگوں کے آپ کے پاس ہے وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن قرآن کریم جہاں حدیث مبارکہ سے ٹکرا جائے تو وہاں قرآن کریم کو ترجیح دی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول حدیث کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔